أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واللہ اور اللہ تعالیٰ نے خلقہ پیدا کیا تم کو، ثم پھر یتوفاکم وہ موت دیتا ہے تم کو، ومنکم اور تم میں سے بعض ایسے ہیں من جو یردو لوٹائے جاتے ہیں الی ارذل العمر ارذل عمر کی طرف، لکی لا یعلم تاکہ وہ نہ جانے بعد علم جاننے کے بعد شیئا ذرا برابر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت کے اندر جو پہلی بات سمجھائی گئی وہ یہ کہ لوگوں تمہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ ایک آدمی اگر اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے شاعر نے کہہ دیا جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس لیے پہلے ہمیں دل و دماغ کے اندر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور ہماری جو اولاد بھائی بہن ہیں ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر انسانوں کو پیدا کرنا انسان کے بس میں ہوتا تو کوئی انسان بھی بے اولاد نہ ہوتا، ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق اپنی اولاد کا اہتمام کرتا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی کوششیں ایک حد تک ہوتی ہیں، اس سے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ مثال کے اوپر غور کیجئے کہ کسان کا اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ کھیت کو ہموار کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کے اندر بیج ڈال دیتا ہے، اتنا کام کسان کا ہے۔ اب آگے کسان بے بس ہو جاتا ہے کہ خواہ مخواہ ہر دانے کو پودا بنا کر کے نکالے، یہاں اس کا کام نہیں ہوتا۔ یہاں سے پھر اللہ رب العالمین کا کام ہے کہ کتنے دانوں کا منہ اللہ اوپر کی طرف کرتا ہے، کتنے پودے بند کر کے نکلیں گے، یہاں اللہ رب العالمین کا اختیار چلتا ہے۔ اگر انسانوں کا اختیار ہوتا تو تھوڑا سا اس مثال کی پر غور کیجئے کہ ایک کھیت سے ایک کسان ایک سال 8 بوریاں نکالتا ہے۔ اگر کسان کے اختیار میں ہوتا تو دوسرے سال بھی وہ 8 نکالتا یا 9 نکالتا یا 10 نکالتا، لیکن دوسرا سال بعد اوقات اسی کھیت میں سے 8 بوریوں کے بجائے 5 نکل آتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا کام ایک کوشش کرنا ہوتا ہے، آگے اس کو ثمر آور کرنا، بہار آور کرنا، یہ ایک اور ہستی کا کام ہے، اور اس ہستی کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما لی کہ لوگوں یہ بات جان لو کہ واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور جو تمہاری اولاد ہوتی ہے وہ بھی کسی پیر بابا کی بخشش نہیں ہے، وہ بھی جب اولاد ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت سے یا رحمت سے نوازا ہے۔ دوسری بات کہ جب تم دنیا کے اندر آ گئے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھ لو کہ دنیا میں ابد الآباد کے لیے نہیں آ گئے، بلکہ الہین، ایک وقت تک کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا پیالہ پینا اور دنیا سے جانا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم پھر یتوفاکم، تمہیں موت دیتا ہے۔ یہ بات بھی ہمارے لیے سیکھنی ضروری ہے، اور انسان کو یہ بات بہادر بھی بنا دیتی ہے، مجاہد بھی بنا دیتی ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور موت بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے کہ جب ان کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو گیا تھا تو لوگ ان سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ معافی کے لیے اپیل کر دیں، آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، یہ آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پر میری حیات لکھی ہے، موت لکھی ہوئی نہیں، تو یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو مجھے موت نہیں دے سکتے۔ واقعی یہی ہوا، انسانوں کے ہاتھ میں موت نہیں تھی، ان کو پھانسی کا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی کہ جب تک موت کا وقت پورا ہو نہیں جاتا تو فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ بہت دفعہ انسانوں نے یہ بات محسوس کی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ آدمی راستے کے اندر جا رہا ہوتا ہے، اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی چیز اس کو اٹھاتی ہے اور سائڈ کی پر رکھ لیتی، عین اسی لمحے وہاں سے تیزی کے ساتھ
گاڑی گزر جاتی ہے، حیران رہ جاتے ہیں، اگر چند لمحے پہلے یہاں پر ہوتا تو گاڑی کے نیچے کتلا جاتا، لیکن وہ کون ہے کہ جس نے اس کو اٹھایا اور سائڈ کے اوپر کر دیا؟ یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہوتے ہیں جو موت کے وقت تک انسان کو مرنے نہیں دیتے، موت تک جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھ رکھی ہے اس وقت تک انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آدمی ہوتا ہے کمرے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اچانک ایک سانپ نکلا آتا ہے چھت میں سے، آدمی اس سے ڈر کر کے کہیں مجھ کو لڑ نہ جائے، میں مر نہ جاؤں، اس سے باہر بھاگتا ہے، جو ہی باہر جاتا ہے چھت دڑام سے نیچے آ جاتی ہے، اگر چند لمحے وہ کمرے کے اندر ہوتا تو چھت اس کے اوپر گر جاتی، لیکن قدرت کا ایک نظام ہے کہ جب تک وقت پورا نہیں ہوتا اس وقت اللہ رب العالمین انسان کی حفاظت فرماتا ہے، بندے کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ اور جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ جس وقت وہاں سے واپس آ کر کے وہ اپنی کارگزاریاں بیان کرتے ہیں تو بتلاتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم سمجھ گئے تھے کہ بس اب ہماری شہادت ہو جائے گی، لیکن پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے ہمیں بچا لیتی ہے، ہمیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو بارودی سرنگوں کے اوپر سے گزر کر کے چلے گئے ہیں لیکن وہ پھٹی نہیں ہے، تو حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین ہے جو دنیا کے اندر انسان کی حفاظت کرتا ہے کہ جب تک موت کا وقت پورا نہیں ہوا ہے تو انسان کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے اس کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے اذن کے بغیر بندے کی جرأت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مار بھی دے۔ غور کیجیے، اگر انسان کے اپنے ہاتھ کے اندر اپنی موت ہوتی تو کوئی خودکشی کرنے والا کبھی ناکام نہ ہوتا۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی جان کو ختم کرنے کے لیے موت کے لیے گولیاں لے لیتے ہیں، کوئی دیکھ لیتا ہے تو وہ اسپتال کو پہنچا لیتا ہے، ڈاکٹر بروقت معدے کو دھو لیتے ہیں، اور انسان کی جب حیات دنیا میں ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے تو انسان کی زندگی دوام اختیار کرتی ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کے لیے رکھا ہوا ہے اس تک وہ پہنچتا ہے۔ ہاں، جس وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بیمار ہونا بھی ضروری نہیں، ایکسیڈنٹ ہونا ضروری بھی نہیں ہے، پھر جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو بس انسان دنیا سے جاتا ہے۔ پھر ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہوتا ہے، ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے، ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ آدمی ہوش میں آ جائے، بیان تو دے دے، لیکن جب وقت پورا ہوتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام ان کے بیچ میں سے آتے ہیں اور بندے کی روح کو لے کر کے چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کی یاد میں تمہاری زندگی ہے۔ دوسری بات یہ سیکھ لو، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں موت دے گا، دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین تمہیں موت کے ذریعے سے واپس لے لے گا، اور منکم، تم میں سے بعض ایسے من یرد، جو لوٹائے جاتے ہیں الی ارذل العمر، ارذل عمر کی طرف۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے کہ جس کے اندر انسان کے ہوش اور آواز قائم نہیں رہتے۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے کہ جس کے اندر انسان بچے کی طرح نادان ہو جاتا ہے۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے کہ جس کے اندر انسان کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود اب بڑھاپے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہی شخص دنیا کے اندر جس وقت جوان تھا تو لوگوں کو عقل سے کھاتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے تو کچھ بھی اس کو یاد، اس کے اپنے پوتوں کے نام بھی اس کو پورے یاد نہیں ہوتے، اپنے دوتوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے۔ جوانی کے اندر یہ فلاسفر بنا ہوا تھا، بڑے بڑے لیکچر دیتا تھا، لیکن اب بڑھاپے کے اندر اس کی حالت یہ ہے کہ حافظہ اتنا اس کا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کو نام تک یاد رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ارذل عمر سے مراد وہ نکمی عمر ہے کہ جس کے اندر ہوش اور آواز قائم نہیں رہتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑھاپے سے، ایسی ارذل عمر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک پیارا سا نقطہ بھی لکھا ہے، وہ یہ لکھا کہ جو آدمی احادیث پڑھتا ہے اور حدیث کو پڑھاتا ہے اس کے اوپر ایسی نکمی عمر نہیں آتی، اس کے اوپر ارذل عمر نہیں آتی، بلکہ وہ آخری لمحے تک وہ بڑھاپے کے اندر بھی اس کے ہوش آواز قائم رہتے ہیں، اس کی عقل صحیح رہتی ہے، اس کی عقل معاف نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تر و تازہ رہنے کی دعا کی ہے۔ تو ہم نے کیسے بہت سارے ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہے، جس طرح ہمارے مولانا ایوب رحمہ اللہ تھے جنہوں نے فتح القرآن کی بنیاد رکھی، ان کو ہم نے دیکھا بڑھاپے کے اندر بھی ان کا ماشاءاللہ صحیح کام کرتی تھی، ٹھیک ٹھاک باتیں کرتے تھے، اپنے سب کچھ نظام سنبھالتے تھے۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے کہ نطفے سے انسان بنا دے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بچپنے کو لڑکپن کے اندر تبدیل کر دے، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ لڑکپن کو جوانی میں تبدیل کر لے، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جوانی کو بڑھاپے کے اندر تبدیل کر لے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ حیات کو موت میں تبدیل کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر دے، محشر کے اندر حاضر کر دے اور تم سے اعمال کی جوابدہی کا سلسلہ کرے۔ اچھے اعمال ہوئے تو بہتر ٹھکانہ ہوگا جنت کی صورت کے اندر، اور اگر برے اعمال ہوئے تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا جہنم کی صورت کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ارذل عمر سے بچائے، ایک ایسی عمر
بڑھاپے کی جس کے اندر عقل بھی معروف ہو جاتی ہے، ہوش اور حواس بھی قائم نہیں رہتے، انسان بعض اوقات پیشاب و پخانے کو بھی ٹھکانے تک نہیں پہنچا سکتا، ایسی نکمی عمر سے، ایسی ارذل عمر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واللہ اللہ تعالیٰ نے حلقہ پیدا کیا تم کو، ثم پھر یتوفاکم موت دیتا ہے وہ تم کو، ومنکم تم میں سے بعد ایسے من جو یرد لوٹائے جاتے ہیں الی ارذل العمر، ارذل عمر کی طرف، لیکن لا یعلم تاکہ وہ نہ جانے بعد علم جاننے کے بعد شیء ذرا برابر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔